خواتین حضرات السلام علیکم. شروع کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے نارملی تو ڈاکٹر صاحب خود شروع کیا کرتے ہیں کہ ثنا صاحب اپنا قرآن شریف کے حوالے سے جی تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنا سب سے پہلے تو ڈاکٹر کسانہ صاحب خود ہی اپنا وہ شروع کیا کرتے ہیں جو آج انہوں نے مجھے سب سے پہلے رکھ دیا ہے ٹاپک پہ تو مشکل سی ہو رہی ہے. خیر اینی میں کوشش کرتا ہوں. قرآن عورت ایک جائزہ، اس میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ذرا یہاں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ذرا ایک چھوٹا سا جائزہ دوں، قرآن کے حوالے سے نہیں بلکہ جنرلی آپ کو ایک چھوٹا سا جائزہ دینے کی کوشش کروں گا. دنیا میں اس وقت بہت بات ہوتی ہے مساوات کی، اور جب مساوات کی بات ہوتی ہے تو مرد اور عورت کے درمیان مساوات کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت دنیا کی سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں 100% کہیں پہ بھی مرد اور عورت میں کوئی مساوات پائی جاتی ہے، چاہے وہ اسلامی ملک ہوں ہمارے یا ویسٹرن ملک ہوں. تو دونوں میں ہی کہیں پہ بھی 100% مساوات اس وقت عورت اور مرد کے درمیان موجود نہیں. سب سے پہلے ملک جب ہم باتیں کرتے ہیں مساوات کی تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے عورت کو کیا دیا، کیا حقوق دیے. تو سب سے پہلے جس حق کی بات آتی ہے وہ ہے ووٹنگ کا، کہ کیا عورت کو ووٹنگ یا ووٹ کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلا ملک نیوزی لینڈ تھا جس نے 1893 میں ویسٹرن ورلڈ میں عورت کو ووٹ کا حق دیا. 1893. اب اگر ہم چونکہ سویڈن میں رہتے ہیں تو سویڈن کی بات کریں تو سویڈن میں تقریباً کوئی 1907-8 میں عورتوں کو یہ حق ملا تھا کہ وہ میونسپیلٹی کے الیکشنز کے اندر، کمیون کے الیکشن کے اندر ووٹ دے سکتے. اس کے بعد مساوات کی جب بھی بات آتی ہے تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ کن کن شعبوں میں مساوات ہے عورتوں اور مرد کے درمیان. تو سب سے پہلے جو مساوات کی بات آتی ہے تو وہ پھر بات کرتے ہیں کہ امپلائمنٹ میں کیا صورتحال. تو اس سلسلے میں دنیا میں تو کوشش یہی ہے ویسٹرن ورلڈ میں کہ یہ مساوات زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہیں پہ بھی ایسا موجود نہیں ہے. البتہ سویڈن میں 1995 میں ایک کوشش ہوئی تھی، اس میں کم از کم یہ تھا کہ 43% آف دی پاپولیشن، ہمارے آبادی کا 43% حصہ جو ہے اس میں عورتیں پارلیمنٹیرینس تھیں. 43% پارلیمنٹ پورے پارلیمنٹ. اور 1995 میں جو ہماری کیبنٹ بنی یہاں سویڈن میں، اس میں بھی تقریباً کوئی 50% خواتین جو تھیں وہ منسٹرس تھیں. 50%. تو یہ کتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں اس قسم کا کہیں پہ بھی نہیں پائی جاتی. پھر یہاں پہ سویڈن میں ایک اور بھی سویڈن کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں بہت سارے ایسے لاز ہیں جن کو ہم ڈسکرمنیٹری لاز کہتے ہیں. ان لاز میں ایک لا ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیمسٹیلتھس-لاگن. جیمسٹیلتھس-لاگن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو، مرد یا عورت دونوں کو، اپرچونیٹیز ہیں امپلائمنٹ کی، اس کی ترقی کی، اس کی تنخواہ کی اور ایجوکیشن، ہر قسم کی اس کو وہ فیسلٹیز موجود ہیں. اور اس کے لیے بہت کوشش ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کمپنیز کے اندر جتنے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو عورتوں کی تعداد ہے
وہ ابھی بھی کوئی 5-6% سے زیادہ نہیں ہے. البتہ پارلیمنٹ میں 43% آ گئے ہیں، لیکن ایک نارمل جو لائف ہے، جو نارمل بزنس جس کو ہم بزنس وومن کہتے ہیں، اس میں تقریباً کوئی ابھی بھی 5-6% سے زیادہ لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ابھی بھی موجود نہیں. پھر ایک اور یہاں پہ سویڈن میں ایک بہت اچھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ایکول پے کی بھی، کہ بھئی اگر ایک خاتون اور ایک مرد کو ایک ہی قسم کی ایجوکیشن ہے اور اس کا جاب بھی ایک ہے، تو پھر ان کی تنخواہوں میں فرق کیوں؟ ابھی بھی سویڈن میں یہ مسئلہ ابھی بھی موجود ہے کہ بھئی عورتوں کو پھر بھی یہ 2-4 ہزار پاؤنڈ کم ہی دیتے ہیں، مطلب خواتین کو 2-4 ہزار پاؤنڈ کم ملتا ہے مرد کی نسبت. اب اگر ہم دیکھیں، یہ ووٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ مطلب لوگوں کو جو ووٹ کے وہ ملے، حقوق ملے. اگر ہم اپنے مسلمان ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو 2005 میں کویت میں خواتین کو یہ حق ملا تھا کہ وہ ووٹ دے سکیں. تو یہ ہمارے مسلمان ممالک کی یہ حالت ہے. ابھی سعودی عرب کی بھی بات کرتے چلیں، وہاں پہ آج بھی خواتین کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے. اور اس زمانے میں ایک صاحب نے پوچھا تھا، کسی جرنلسٹ نے، وہاں کے جو منسٹر تھے ریلیجس افیئرس سے تھے، تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے انگلش میں ایک چھوٹا سا فقرہ جواب دیا تھا، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ I believe in equal rights for everyone according to the circumstances. We do have rights, they do have rights, but they are based on our view of the obligations in life. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں مطلب مساوی حقوق کا تو ہم ہیں دعوے دار، مساوی حقوق ہونے چاہیے، لیکن کس طرح ہونے چاہیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اپنی سرکمسٹانسز کے اوپر کہ ہم ان کو کس طریقے سے دیکھیں. تو آج بھی میرا ذاتی خیال یہ ہے، شاید بہت سے حاضرین میرے اس مطلب بات سے اتفاق شاید نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سعودی عرب میں خواتین کو ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن کی حیثیت حاصل ہے. اور یہ ہمارے ایک ایسے ملک ہے جو ہمارے لیے ایک مثال بن سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ چیزیں ابھی اتنا کب مطلب وہاں پہ کچھ عرصے پہلے تک خواتین کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس یونیورسٹیز میں پڑھ سکیں. مثال کے طور پہ ان کو انجینئرنگ پڑھنے کی، ان کو فارمیسی پڑھنے کی، ان کو آرکیٹیکچر پڑھنے کی اور لا پڑھنے کی اجازت نہیں. تو جب مطلب آپ ان کو اتنے مواقع ہی نہیں فراہم کرتے، تو آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اس معاشرے کی ایک فعال رکن بن سکیں؟ اٹ واز ناٹ پاسبل.